انہیں یہ پتہ نہیں اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ ہے. آپ مل کر کے 5-10 نوجوان یہ کام کرنے لگے. ہر مہینہ 10 لڑکے 10 میرے بھائی جو اچھا کما رہے ہیں حضرات وہ 1,000 روپے نکالیں 10,000 روپے ہو جائیں گے. ایک امام صاحب جو پڑھاتے یا تو انہی سے کہو کہ حضرت آپ کو یہاں پابندی سے پڑھانا ہے اور حضرت نہیں تو ان کے علاوہ کسی حافظ صاحب کا انتظام کر لیں جن کی قرات اچھی ہو اور ان کو 10,000 منتھلی آپ سیلری ان کی باندھ دیں. اور حضرات گرامی پھر دیکھنا 5 مہینے کے بعد ایسا رزلٹ آئے گا کہ عزیزان ملت اسلامیہ جو بچے آپ کو گلیوں میں گالی دیتے ہوئے ملتے تھے کھیلتے ہوئے ملتے تھے وہی بچے جیسے ہی اذان ہوگی نماز پڑھتے ہوئے آپ کو ملیں گے. جانور سیلاب کے نظر ہو گئے, مکان سیلاب کے نظر ہو گئے, کتنے ایسے تھے انہوں نے اپنے ماں باپ کھو دیے, کتنے ماں باپ ایسے انہوں نے اپنے بچے کھو دیے. بہت بڑا وہاں پہ نقصان ہوا, مالی نقصان بھی ہے, جانی نقصان بھی ہے. لیکن الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے جو بھی آیا تو آیا, لیکن مسلمانوں نے ریکارڈ قائم کر دیا. مسلمانوں نے آج بھی بتا دیا ہم محمد عربی کے ماننے والے ان کے چاہنے والے ہیں. حضور نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی غیر مسلم بھی ہے, نون مسلم بھی ہے اور وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دینا, اگر وہ پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دینا. اگر تم زمین کے اوپر اچھے کام کرو گے آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پہ, خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. حضور کی حدیث ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم کھا کے حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے, وہ ایمان والا نہیں ہے, وہ ایمان والا نہیں ہے. صحابہ چونک پڑے, صحابہ کے پاس نمازیں بھی موجود تھیں, صحابہ کے پاس تلاوت قرآن بھی موجود تھی. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ تو صحابہ ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. عزیزان ملت اسلامیہ علامہ شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض کے اندر لکھا ہے جو صحابہ کو بھونکتا ہے, فرمایا کاتب وحی امت کے ماموں سیدنا امیر معاویہ کو بھی اگر کوئی گالی دیتا ہے فرماتے ہیں اللہ اکبر علامہ شہاب الدین خفاجی وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح یہ دین کس کے توسل سے آیا ہے, یہ دین کس کے مادھیم سے ہم تک پہنچا ہے. ابو بکر صدیق نے دین پہنچایا ہے, عمر نے دین پہنچایا ہے, عثمان غنی نے دین پہنچایا ہے, مولا علی نے دین پہنچایا ہے, حسن حسین نے دین پہنچایا ہے, حضرت امیر معاویہ نے دین پہنچایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عبیدہ بن جرہ, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت سعید, حضرت زبیر, ان صحابہ کرام کے ذریعے سے ان کے توسل سے ہم تک دین پہنچا ہے. اور ہم اگر انہی کی مطلب کیا شخصیت انہی اشخاص پہ ان کی شخصیت پر ہی اگر ہم سوالیہ نشان لگانے لگے تو ہمارا دین بھی شک کے دائرے میں آ جائے گا. یہ بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں. ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے, اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے, اور ہمیں یہ بتانا ہے ہم نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. گھر والے اہل بیت ہیں, در والے صحابہ کرام ہیں, اور اعلیٰ حضرت اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, صحابہ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. صحابہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں. صحابہ کرام کی وہ زندگی ہے, حضور نے دنیا سے وصال کیا, منافقین خوش ہونے لگے, خوش فہمی کے شکار ہوئے کہ اب دین مٹ جائے گا, اب دین کمزور پڑ جائے گا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, صحابہ کرام کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا نبی دنیا سے پردہ کر گئے لیکن اسلام کو کمزور نہیں ہونے دیا جائے گا. فانوس
بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ابو بکر صدیق نے پاک دور کو سنبھال لیا. اللہ اکبر کبیرہ. منافقین کے دانت کھٹے کر دیے. ابو بکر صدیق نماز بھی پڑھتے تھے, امامت بھی کرتے تھے, تلاوت قرآن میں بھی مشغول رہتے تھے اور غریبوں کی خدمت بھی کرتے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں آج پنجاب میں جا کر کے جو مسلمانوں نے امداد کی ہے ان لوگوں کی قسم خدا کی بتا دیا ہم مسلمان ہیں. ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے اخلاق کی انمول نشانی دے دو. غم کے ٹھہرے ہوئے پادریا کو روانی دے دو. اپنے مولا کو منانا ہو اگر اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ ناصم رضا منظری سعید قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کچھ لوگ نوالا کیا دیں گے غریبوں کو, ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے, ان کے پاس بیٹھنے سے ہمارا اسٹیٹس کمزور پڑ جائے گا. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم مصطفیٰ جان رحمت نے ان غریبوں کو سینے لگایا ہے. اگر تو بھی حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے انہیں سینے لگائے گا دنیا میں عزت دار بن جائے گا, بعد موت جنت کا حقدار بن جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ نفرت مت کیجئے, محبت کیجئے, محبت بانٹیے. شاعر کہتا ہے اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی, سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچوں کو, تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. واہ 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 واہ. تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ چاہے تو غریب کو اٹھا کر کے امیر بنا دے اور وہ ناراض ہو جائے تو امیر کو غریب بنا دے. سر ڈھانپنے کے لیے اللہ چھت بھی میسر نہ کرے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے اللہ ذلیل کر دیتا ہے. عزت بھی وہی دیتا ہے, ذلت بھی وہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں خوب عزت دے, اللہ تمہیں خوب دولت دے, اتنی دولت تمہیں ملے, دولت کی ریل پیل ہو, عیش و عشرت کی روانی ہو. اے کمال پور زید کے خوش عقیدہ مسلمانوں اور اطراف و اکناف سے اس جلسے میں آنے والوں, تم خوب ترقیاں کرو, عیش و عشرت کی روانی ملے. اللہ اکبر کبیرہ. دولت کی فراوانی ملے, یہاں تک کہ ہوائی جہازوں میں جھولو لیکن اپنے خدا کو مت بھولو. اسے یاد رکھو وہی ہے جو تمہیں حضرات زندگی دیتا ہے, وہی ہے جو تمہیں بیماری سے نکال کے شفا دیتا ہے, وہی ہے ایک بیج ڈالتے ہو پودا بنتا ہے اور اس پودے پر کتنی بالیں آ جاتی ہیں, کتنے دانے آ جاتے ہیں. کون ہے جو زمین کا سینہ چاک کر کے تمہیں اناج عطا فرمائے, تمہیں چاول عطا فرمائے, تمہیں کھانے کے لیے اللہ اکبر مطلب کیا ہے گیہوں عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ یہ رب ہی تو ہے, ایک دانہ ڈالتے ہو 70 دانے اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے. ایک دانہ ڈالتے ہو اس دانے کے جب وہ پودا بنتا ہے کتنی بالیں آتی ہیں. یہ کس کی ذات ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے. وہ چاہے عزیزان ملت اسلامیہ نظروں میں تمہاری نقصان ہو لیکن اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جس فصل میں تم نقصان سمجھ رہے ہو اللہ تمہیں اس میں بھی مالدار کر سکتا ہے. یا اللہ پاور والا ہے, اللہ طاقت والا ہے. کرشمے اپنی قدرت کے خدا اکثر دکھاتا ہے, اتر جاتا ہے کوئی پار, کوئی ڈوب جاتا ہے, کوئی شداد بن کے خواب پالے دل میں جنت کے, کوئی نمرود بن کے عافیت اپنی گواتا ہے, کوئی فرعون سے پوچھے تلا تم کس کو کہتے ہیں, سفینہ کس طرح ساحل پہ آ کے ڈوبتا ہے. کسی بھی حال قانون خدا بدلا نہیں کرتا, جو
قدرت سے ٹکراتا ہے آخر ٹوٹ جاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے وہاں ویڈیوز میں نے بھی دیکھی پنجاب میں جو مسلمان مدد کرنے کے لیے گئے، وہ لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد کچھ نے ایسے مطلب بیان دیے جن کا ہم مطلب کیا ہے کنڈم کرتے ہیں، اس پہ نندا کرتے ہیں۔ اپنے مذہب کی پوری جانکاری مسلمان کو ہونی چاہیے۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا مذہب یہ مانوتا کا ہے، آپ کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ مانوتا آپ کو کس نے بتائی ہے؟ آمنہ کے لال نے بتائی ہے کہ غریبوں سے محبت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ۔ یہ تمہیں کس نے پیغام دیا؟ مذہب اسلام نے پیغام دیا۔ مذہب اسلام تمہارے پاس نہ ہوتا تو تمہیں کیسے پتا چلتا کہ مانوتا؟ اللہ اکبر، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، غریبوں کی مدد سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اپنا تمہارا مذہب جو ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مذہب ہے، پسندیدہ مذہب ہے اللہ کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہی مذہب اسلام ہے۔ یہ آیا کس کے توسل سے ہے؟ یہ آیا کس کے ذریعے سے ہے؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمیں ملا، ہمارے نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے ہم تک پہنچایا، صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے تابعین نے لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دین پھیلتا چلا گیا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ حضرات گرامی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، مسلمانوں کے لیے ایسے کام کر دیے، مذہب اسلام کی باغ دور سنبھالی، امت کے خلیفہ بن گئے نبی کی۔ حضرات 2.5 سال کی آپ کی مدت خلافت رہی، رات کو آپ سوتے نہیں تھے بلکہ گردش کرتے تھے، جاگتے رہتے تھے، گھومتے رہتے تھے، غریبوں کا خیال کرتے رہتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عمر بن خطاب ابو بکر صدیق کے اللہ اکبر کبیرہ کاشانہ پہنچے، جیسے ہی آپ ان کے یہاں پہنچے آپ نے رجسٹر کھول دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی احترام کرتے تھے عمر کا، رجسٹر کھول کے دیکھ لیا، اس میں ابو بکر صدیق نے لسٹ بنا کر کے تیار پہلے ہی سے کر رکھی تھی کہ فلاں بیوہ عورت ہو چکی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے فلاں ابن فلاں تجھے اس کو راشن بھی دینا ہے، اس کے بچوں کو کپڑے بھی دینا ہے، اپنے بچوں کو خوشیاں بانٹنا، اس کے بچوں کو بھی خوشیاں دینا۔ خوددار اپنے شہر کا فاقوں سے مر گیا، خوددار اپنے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ، چڑھتی رہی مزار پہ، چڑھتی رہی مزار پہ، چادر تو بے شمار، باہر جو ایک غریب تھا سردی سے مر گیا، چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کھا کے مر گیا، حاکم یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ ابو بکر صدیق نے سب کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، سب کو یہ اللہ اکبر کام سونپ دیے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا ایک بدوا عورت کا، ایک بیوہ عورت کا نام لکھا ہے لیکن کام کرنے والے کا نام نہیں لکھا۔ عمر بولے ابو بکر اس کی ذمہ داری گھر کی مجھے دے دو، میں اس کے گھر کا چولہا جلاؤں گا، میں اس کے بچوں کا خیال کروں گا۔ ابو بکر نے فرمایا اس کا کام کرنے والا فائل تو موجود ہے، اس کے گھر کا کام انجام دینے والا تو موجود ہے، کہا پھر نام کیوں نہیں لکھا لسٹ میں؟ کہا اس کو نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نام نہیں چاہتا، وہ تو خدا کی رضا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے رب تبارک و تعالی کی تاریکی میں کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چونٹی کو دیکھ لیتا ہے اندھیری رات میں، تو وہ پروردگار عالم کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے اپنے بندے کو کیسے نہیں دیکھے گا؟ وہ میرے بھائیوں نماز پڑھتے ہو، پورا گاؤں دیکھتا ہے، حج کو جاتے ہو، رشتہ دار بھی دیکھتے ہیں، یار بھی دیکھتے ہیں، اپنے بھی دیکھتے ہیں، بیگانے بھی دیکھتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہو، لیکن یاد رکھنا نماز پڑھا سب نے دیکھا، روزہ رکھا سب کو پتا چلا، حضرات حج کو گئی سب کو پتا چلا، عمرے کو گئی معتمر بنے سب کو پتا چلا، لیکن کچھ کام میری ملت کے نوجوانوں ایسے بھی کر لو وہ کام نہ تو تیرے باپ کو پتا ہو، نہ تیری ماں کو پتا ہو، نہ تیرے برادران کو پتا ہو، نہ تیری ہمشیراؤں کو پتا ہو، نہ تیرے دوستوں کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو، اللہ کے رسول کو پتا ہو، اور
جس غریب کی تو مدد کرتا ہو اس غریب کو پتا ہو جب تیرا جنازہ تیرے گھر سے نکلے گا بیٹا بھی روئے گا باپ بھی روئے گا ماں بھی تڑپے گی یا رشتہ دار بھی تڑپیں گے لیکن وہ بچہ آئے گا آ کر کے تیرے جنازے کی مسیری کا پایا پکڑ کے تڑپے گا لوگ بولیں گے یہ تڑپنے والا آخر کون ہے رشتہ دار ہے اپنا ہے نانا ہم تو جانتے بھی نہیں ہم تو پہچانتے بھی نہیں آخر یہ بچہ کون ہے وہ بچہ اپنے آنکھوں سے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے پہنچتے ہوئے کہے گا یہ وہ ہے کہ میں نہ جانتا تھا لیکن میرے باپ کے انتقال کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا آج کے بعد جب تجھے باپ کی یاد ستائے میرے گھر پہ آ جانا باپ کا پیار میں نے دینا ہے کپڑے بھی دیتا تھا پیسے بھی دیتا تھا پڑھاتا بھی تھا کھلاتا بھی تھا حضرات گرامی قرآن خوانی کراؤ اچھی بات ہے میلاد سجاؤ اچھی بات ہے غریبوں کو کھانا کھلاؤ اپنے مرحوم کے نام سے اچھی بات ہے اپنے باپ کے نام سے قرآن خوانی کر کے ایصال ثواب کرو غریبوں کو کھانا کھلا کے ایصال ثواب کرو پڑوسیوں کی مدد کر کے ایصال ثواب کرو یہ ایصال ثواب کی ساری محافلوں مجالس ایک طرف ہے لیکن آپ نے جیتے جی جس یتیم کو خوشی دی تھی اللہ کی قسم اس کے ہاتھ اٹھیں گے میرے نبی فرماتے ہیں یتیم جب ہاتھ اٹھاتا ہے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں اللہ قبول پیدا فرما دیتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان غریب نواز فیضان قاری عبداللطیف صاحب قبلہ فیضان صابر پاک فیضان مختوم سنہ جشن احمد رسول کانفرنس حضرت علامہ ناظم رضا منظری صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جلسے ان کی بالکل مخالفت نہیں ہونی چاہیے لیکن جسے تقریر میں انٹریسٹ نہیں آتا یا جو محنت کرنا نہیں چاہتا بھائی مسجد میں امامت کرتے ہیں ہم نے بھی کی ہے اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ جی دین سے جڑا ہوا رہنا ہے لیکن امامت میں بھائی نماز پڑھائی حجرے میں ٹھیک ہے پھر آگے مصلی پہ لیکن جب پروگرام کرو گے آپ اب یہ سید انور سبحانی کوٹا جائیں گے اب انہیں صبح کو ٹرین پکڑنی ہے راستے کے سفر اللہ سلامت رکھے سب کو سمجھے آقا نے فرمایا السفر کا سفر ولو کانا میلن سفر جہنم کی طرح ہے اگرچہ ایک میل ہی کیوں نہ ہو تو یہ اتنی محنت سفر میں ہوتی ہے ہم ہی لوگ جانتے ہیں تو جو محنت کرنا نہیں جانتا وہ مولانا بے شک ہے جلسوں کی مخالف او بھائی یہ جلسے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے لوگوں کو اچھے اچھے میسج ملتے ہیں جی جی سچائی ہے ہماری قوم کے نوجوانوں میں جلسے کو منع نہ کروں گا کرو لیکن ایک جلسہ ایک رات کا ہوتا ہے لیکن ایک بات ایسی بتا کر کے جا رہا ہوں دیکھو جو غریب بچے ہیں آپ چاہتے ہو ہماری بستی میں ہر ایک قرآن پڑھا ہوا ہونا چاہیے ہر ایک کو نماز یاد ہونی چاہیے یہ بچپن جو ہوتا ہے نا یہ سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے جو بھی لکھ دو گے وہی اس پر مطلب لکھ دیا جائے گا تحریر ہو جائے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت علماء اہل سنت حضرت اللہ محنت سے چند بچے پڑھ کے کامیاب ہو گئے وہ نماز پڑھنا سیکھ گئے وہ قرآن پڑھنا سیکھ گئے تو یہ ایسا ثواب ہوگا آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا قسم خدا کی یہ بچے جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا ان سب کو بعد موت بھی ثواب ان کی قبروں تک پہنچتا رہے گا بولو یہ کام ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے آج 90% ایسے نوجوان ہیں جنہیں گوگل کے تو سارے فنکشن آتے ہیں جنہیں یوٹیوب چلانا بھی آتا ہے جنہیں انسٹاگرام چلانا بھی آتا ہے ناظم بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پہ بہت پاپولر ہو گئے کمال پور زید کے ہیں یہ الٹے سیدھے کام کرتے ہی رہتے ہیں اچھی ویڈیو بناؤ میں کہنا چاہ رہا ہوں سنیے میری بات تو سب جانتے ہیں سوشل میڈیا کیسے چلاتے ہیں آدمی کیڑا بن گیا میری قوم کا نوجوان حضرات گرامی وہ فری فائر ہے پب جی ہے نوجوان چھوٹے چھوٹے
बच्चे देखो पागल हुए फिर रहे, अगर 2 दिन मोबाइल न मिले तो पागल हो जाते हैं। हज़रात गिरामी में कहना चाहता हूँ सारे काम कर लेते हैं, लेकिन अगर इन बच्चों को याद नहीं तो नमाज याद नहीं, अत्तहियात इन्हें याद नहीं, कलमा शरीफ इन्हें याद नहीं, इन्हें ये पता नहीं इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है। आप मिल करके 5-10 नौजवान ये काम करने लगे, हर महीना 10 लड़के 10 मेरे भाई जो अच्छा कमा रहे हैं, हज़रात वो 1-1 हज़ार रुपए निकाले, 10,000 रुपए हो जाएंगे। एक इमाम साहब जो पढ़ाते या तो उन्हीं से कहो कि हजरत आपको यहाँ पाबंदी से पढ़ाना है, और हजरत नहीं तो उनके अलावा किसी हाफिज साहब का इंतजाम कर ले जिनकी क़िराअत अच्छी हो, और उनको 10,000 मंथली आप सैलरी उनकी बांध दें। और हज़रात गिरामी फिर देखना 5 महीने के बाद ऐसा रिजल्ट आएगा इस्लामिया, जो बच्चे आपको गलियों में गाली देते हुए मिलते थे, खेलते हुए मिलते थे, वही बच्चे जैसे ही अजान होगी नमाज पढ़ते हुए आपको मिलेंगे। मिल्लत इस्लामिया तो आप जरूर ये काम करने लगे। हज़रत गिरामी हज़रत उमर बिन खत्ताब ने जब पूछा तो अबू बकर सिद्दीक ने मना कर दिया कि उस नौजवान को ये पसंद नहीं है, उस फाइल को ये पसंद नहीं है कि उसका नाम भी लिखा जाए। उमर बोले मैंने ये बात बहुत सीरियस से ले ली कि आखिर देखूंगा कौन है ऐसा जो काम तो करता है गरीबों के, लेकिन नाम भी रजिस्टर में अबू बकर के नहीं लिखवाना पसंद करता। कहते हैं वही जाकर के चौक पे खड़ा हो गया जहां पे उस बेवा का घर था। कहते आधी रात गुजरी, निफ्स शब बीत जाने के बाद, आधी रात गुजर जाने के बाद क्या देखता हूँ, एक शख्स चला रहा है, पैरों में जूती भी नहीं है, बरहना पैर है, नंगे पैर है, और चेहरे पे नकाब डाले हुए है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो शख्स आया और आकर के उसी बेवा औरत के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर पहुंचा, जाकर के काम किया। जैसे ही वो बाहर निकला उमर बोले मैं तो उसका इंतजार कर रहा था, मैं तो पहले ही से उसका वेट कर रहा था। आखिर देखो तो सही, ये खुशनसीब कौन है जो अपना नाम भी लिखवाना पसंद नहीं करता, बेवा के घर के काम को करता है, बच्चों को खुशियां की तकसीम करता है। कहते जैसे ही मैंने देखा चेहरे पे नकाब पड़ी है, पैरों में चप्पल नहीं है, ज्योति नहीं है, नंगे पैर है, जैसे ही वो निकला उमर बिन खत्ताब बोले मैंने दामन पकड़ा और दामन पकड़ के कहा वो आने वाले बेवा के घर के काम करने वाले, ये तो बता दे तू कौन है, चेहरे से पर्दा तो हटा ले। उमर के इसरार पे, उमर की ख्वाहिश पे, उमर की खुशामद पे, इसरार पे, ए आने वाले चेहरे से कपड़ा हटा दे, तेरा दीदार करना चाहता हूँ। उमर ने इसरार किया, उमर ने जिद की, दामन पकड़ा, दामन जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक चेहरा नहीं देख लूंगा, दर्शन नहीं कर लूंगा, दीदार नहीं कर लूंगा। उस शख्स ने जैसे ही चेहरे पे कपड़ा हटाया, उमर बिन खत्ताब कहते पैर तले जमीन खिसक गई, पैर तले जमीन निकल गई। ये आने वाला कोई और नहीं था, मुसलमानों का लीडर, मुसलमानों का नेता, मुसलमानों का अमीर, अमीरुल मोमिनीन सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने कारी अब्दुल लतीफ साहिब किबला, हजरत अल्लामा नासिम रज़ा मंजरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सोच पैदा करनी होगी, आपको भी पैदा करनी पड़ेगी, हमें भी पैदा करनी पड़ेगी, पीर फकीरों को भी ये सोच पैदा करनी पड़ेगी, वो भी हजरात गिरामी ये सोच पैदा करें। ये जहन साजी सबको कर लेनी चाहिए। आज पीर तो बहुत है, हजरत तो बहुत है, लेकिन आला हजरत नहीं मिलते ना। वो बरेली का कलंदर है, वो इमाम इश्क व मोहब्बत है, वो आला हजरत हुए, उनकी सोच उमर की सोच से मिलती थी। आला हजरत की सोच को जब मिलाओ, अबू बकर की सोच से मैच खाती थी आला हजरत की सोच, आला हजरत की फिक्र। आला हजरत गरीबों से प्यार करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आप अदालत
علالت آپ علیل ہیں, علالت کے ایام چل رہے ہیں, کمزور ہو گئے اعلیٰ حضرت, زندگی کے آخری ایام ہیں. ایک یتیم بچہ آیا, آ کر کے امام عشق و محبت سے کہا, اے امام عشق و محبت, اے امام احمد رضا, میری امی آپ کو دعوت کھلانا چاہتی ہیں, میری امی بیوہ ہیں, میں یتیم ہوں. اعلیٰ حضرت نے اس کی دعوت کو منظور کیا. وہ بچہ پوچھا, امی امی اعلیٰ حضرت ابھی آ رہے ہیں, انتظام کرو. اعلیٰ حضرت اپنے شاگردوں کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ بہاری پھل ڈھال میں اس یتیم کے گھر پہنچے. باہر ایک چبوترا تھا, اس چبوترے پہ ایک اللہ اکبر ٹاٹ بچھا دیا گیا, ایک بورا بچھا دیا گیا. امام عشق و محبت جن کے لیے قالینیں بچھائی جاتی تھی, جن کے لیے بڑے بڑے علماء اپنی دفتر ان کے قدموں میں ڈالتے تھے, وہ امام عشق و محبت وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ ایران کا رضا کا ہے. سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی. ملت اسلامیہ وہ امام عشق و محبت اس یتیم بچے کے چبوترے پہ پڑے ہوئے پھٹے ہوئے ٹاٹ پہ جا کر کے بیٹھ گئے. شاگرد ارد گرد کھڑے ہیں, شاگرد آزو بازو بغل گیر ہیں, آنے والے دیکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت دیکھ کر کے کہتے تھے دعوت احمد رضا کی ہے, دعوت آپ کی نہیں ہے. لوگ یہ سنتے تھے اور راستہ ایک دوسرا اختیار کر لیتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد کھانا اسی چبوترے پر لگا دیا گیا. اعلیٰ حضرت کھانا کھانے بیٹھ گئے. حضرات گرامی پرہیز چل رہا تھا, اعلیٰ حضرت کا سخت پرہیز چل رہا تھا. پرہیز کا کھانا کھا رہے تھے اعلیٰ حضرت. اسی پرہیز میں آپ کے حضرات بیسن کی روٹی بھی مطلب کیا کٹی ہوئی تھی, اور پالک کا ساگ بھی کٹا ہوا تھا. پالک کا ساگ بھی اعلیٰ حضرت کو شدید تکلیف دے گا. اعلیٰ حضرت کے پرہیز میں اللہ اکبر کبیرہ یہ بھی کٹا ہوا تھا آپ کے کھانے سے. بیسن کی روٹی, وہی دیکھا کہ اللہ اکبر کبیرہ بیسن کی روٹی دسترخوان پہ, پالک کا ساگ دسترخوان پہ. اعلیٰ حضرت کے شاگردوں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے مثل زہر ہے, مثل زہر. اطباء نے, حکیموں نے منع کر دیا ہے, یہ زہر ثابت ہوگا آپ کے لیے, ناسور ثابت ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ بیسن کی روٹی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زبانیں بند کر لو, منہ پہ تالے لگا لو. تم دیکھ رہے ہو پرہیز کو, میں دیکھ رہا ہوں یتیم کے چہرے. امام عشق و محبت نے بیسن کی روٹی سے پالک کا ساگ جب کھانا شروع کیا ہے, اعلیٰ حضرت کھاتے چلے جا رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کھاتے چلے جا رہے ہیں. شاگرد ٹکٹکی باندھ کے نظر عمیق سے دیکھ رہے ہیں امام کا آخر کیا ہو گیا. یہ تو مثل زہر ہے, بیسن کی روٹی, پالک کا ساگ. اعلیٰ حضرت کا ہاتھ پکڑ کے شاگرد بولا حضور معاف کر دیں, اب بس کر دیں, یہ آپ کو نقصان دے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی خوراک سے ہٹ کر کے آج زیادہ کھانا کھایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میرے اللہ اکبر مرض کو دیکھ رہے ہو, تم بیسن کی روٹی دیکھ رہے ہو, تم پالک کا ساگ دیکھ رہے ہو. احمد رضا یتیم کے چہرے کی خوشی دیکھ رہا ہے. قسم خدا کی جس نے کسی یتیم کو خوشی دے دی, میرے نبی فرماتے اس نے اللہ رسول کو خوشی دے دی. جو کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دے, جتنے بال ہتھیلی کے نیچے آئیں گے ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اسے نیکی عطا فرمائے گا. او لوگوں شادیاں کرتے ہو, ولیمے کرتے ہو, نبی فرماتے ہیں سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں یتیم شامل نہ ہو, غریب شامل نہ ہو, اور سب سے اچھی دعوت وہ ہے, سب سے اچھا فنکشن وہ ہے, سب سے اچھی پارٹی وہ ہے جس میں یتیم بھی شامل ہو, غریب بھی شامل ہو. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. حضور نے فرمایا انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری, میں اللہ کے نور شہ ہوں, ساری کائنات میرے نور شہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری محنت
ہے زمین و فلک سما کو سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن سزائے محن پیسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عشر کیا یہ تاب و توا یہ تاب و توا یہ تاب و توا تمہارے لیے سباب چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے لیوا کے تلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے